سائنٹسٹ نے ریسرچ مقاصد کے لیے ونسنٹ کے تابوت میں کیمرہ نصب کیا۔ کیمرے کے ریکارڈنگ کا وقت انہوں نے شام 7 بجے رکھا۔ جب انہوں نے فوٹیج چیک کی تو وہ حیران رہ گئے۔ ایسا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میں ہوں یاسر احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یسی ٹاک۔ چینل پہ نئے ہیں تو ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ونسنٹ کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ اس کے والد ایک ریئل اسٹیٹ گرو تھے جو قدیم قیمتی نمونے جمع کرنا بھی پسند کرتے تھے جن کی بلیک مارکیٹ میں بہت زیادہ قیمت تھی۔ ان کی والدہ ملک کی سرفہرست سرجنوں میں سے ایک تھی، باوجود اس کے کہ ان کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ونسنٹ مخلص اور عوام دوست انسان تھا۔ وہ ایک دیانتدار آدمی تھا جس نے دنیا کو ایک بہتر، محفوظ اور خوشگوار جگہ بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ جب ونسنٹ 18 سال کا ہوا تو اس کی والدہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئیں اور اسے اور اس کے والد کو تنہا چھوڑ دیا۔ چند سال بعد اس کے والد نے ایک خوبصورت عورت سے دوبارہ شادی کر لی جس کی سابقہ شادی سے ریتا نام کی ایک بیٹی تھی۔ شادی کے بعد ونسنٹ نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے اور ریئل اسٹیٹ اور آرٹیفیکٹ کلیکشن میں اپنا کیریئر بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ان کوششوں میں تیزی سے کامیاب ہو گیا تھا، اور کامیاب بھی کیوں نہ ہوتا، وہ کاروبار اور مہارت اسے اپنے والد سے وراثت میں ملا تھا۔ افسوسناک طور پر ونسنٹ کے والد کا ایک مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا اور یہ غم نوجوان کو تنہا کر گیا اور وہ خوش قسمتی سے کھو گیا۔ حالانکہ اس کے ساتھ ایک سوتیلی بہن اور سوتیلی ماں تھی، لیکن کچھ وقت تک ونسنٹ ان پر بھروسہ کرنے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھا۔ لیکن بہت سے مواقعوں پر انہوں نے ونسنٹ کو خوش اور آرام دہ بنانے کے لیے اپنے وقت کے وسائل اور خوشی کی قربانی دیتے ہوئے اپنی محبت کا مظاہرہ کیا۔ تو آخرکار ونسنٹ نے بھی انہیں اپنے دل میں جگہ دی اور یہ ان کی زندگی کے بہترین فیصلوں میں سے ایک لگتا تھا۔ اپنے والد کے انتقال کے 6 ماہ بعد ونسنٹ اپنے والدین کے گھر میں واپس چلا گیا جو اسے وراثت میں ملا تھا۔ وہ کسی اور جگہ رہنے کے لیے تنہا اور مجرم محسوس کرتا تھا، جبکہ اس کے والدین کا گھر خالی پڑا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اسے دوبارہ اپنا گھر بنانے کا انتخاب کیا، جس پر پوری برادری خوش تھی کہ ونسنٹ کو واپس اسی روپ میں دیکھیں گے۔ چند مہینوں میں شہر میں زبردست تبدیلیاں ریکارڈ کی گئیں۔ اسکولوں اور سڑکوں میں تزئین و آرائش کی گئی اور ایک چھوٹا سا اسپتال بنایا گیا۔ ونسنٹ نے بھی کم آمدنی والے لوگوں کے لیے چندہ دیا اور بہت سے بچوں کو اسکالرشپ پر رکھا۔ ہر کوئی اس نوجوان کے لیے خوش تھا اور دل سے اس کو دعائیں دیتے تھے۔ یہ سب کچھ اس دن تک تھا جب ایک صبح رہائشیوں کو یہ چونکا دینے والی خبر ملی کہ ونسنٹ مر گیا ہے۔ تو اس کی سوتیلی بہن ریتا اس سے ملنے گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بھائی کی لاش فرش پر بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ مر چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے فوراً ہسپتال لے گئی۔ بدقسمتی سے اس کا وجدان غلط تھا۔ ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ ونسنٹ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ان کی پوری کوشش کے باوجود ڈاکٹر اس کی موت کی وجہ کا تعین نہیں کر سکے، تو انہوں نے ریتا کو صورتحال کی وضاحت کی اور پوسٹ مارٹم کا مشورہ دیا تاکہ حتمی رپورٹ حاصل کی جا سکے۔ ریتا نے وقت کے ساتھ یاد کیا کہ اس کے بھائی کو دل کی بیماری تھی، تاہم اس نے بعد میں ونسنٹ کے کارڈیک ایشو کی تشخیص کرنے والے میڈیکل ریکارڈ فراہم کیے اور وضاحت کی کہ اگرچہ وہ اس کے لیے ٹریٹمنٹ کی بات کر رہا تھا تو شاید اس کی یہ بیماری اس کی موت کا سبب بن سکتی تھی، اس لیے اسے لگا کہ پوسٹ مارٹم کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ ریتا جانتی تھی کہ اس کا بھائی ہمیشہ سے پوسٹ مارٹم کا مخالف رہا ہے۔ اسے لگا کہ اس نے انسانی وقار کے اصول کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اس نے عزم کیا کہ وہ انہیں اپنے پیارے بھائی کے عقیدے کی بے حرمتی نہیں ہونے دے گی۔ ہسپتال چھوڑنے سے پہلے ریتا نے ہدایت کی کہ اس کے بھائی کی لاش کو مردہانے میں اس وقت تک رکھا جائے جب تک کہ وہ اسے نہ لے جائے۔ رات بھر اس کے آخری رسومات کے لیے منصوبہ بندی اور طریقہ کار کے لیے ریتا بے چین اور پریشان تھی۔ وہ آخری بار اپنے بھائی کو عزت و احترام کے ساتھ الوداع کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے انٹرنیٹ پر ایسا کرنے کے طریقے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ اچانک جب اس نے ایک مضمون پر نگاہ ڈالی، ایک دم سے چونک گئی، کیونکہ یہ مضمون سائنٹسٹ کے بارے میں تھا جو مردے پر تحقیق کر رہے تھے۔ وہ اپنے نتائج اخذ کرنے سے پہلے مردے کو 1 سال تک نگرانی میں رکھیں گے۔ ریتا جانتی تھی کہ سائنسی تحقیق اپنے مردہ بھائی کی تعظیم کا بہترین طریقہ ہے، جو اس رات دنیا میں تبدیلی لانے کا شوق رکھتا تھا۔ ریتا نے سائنسدانوں سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ میرے بھائی کی لاش کو اپنی تحقیق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ ریتا سے یہ سن کر خوش ہوئے اور انہوں نے اسے دستخط کرنے کے لیے ضروری کاغذات بھیجے اور انہوں نے اس کے عوض بھاری معاوضے کا وعدہ بھی کیا، جو ریتا نے مقامی یتیم خانے میں دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے بھائی کی آخری رسومات کے لیے چرچ بھرا ہوا تھا، جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ لوگ ونسنٹ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ لاش کو تابوت میں رکھا جاتا، سائنٹسٹ نے کیمرے کو تابوت کے اطراف میں نصب کیا۔ یہ کیمرہ ایک فوٹیج ریکارڈ کر کے براہ راست کمپیوٹر پر منتقل کرے گا۔ سائنٹسٹ نے اپنی 1 سال کی تحقیق مکمل کرنے کے لیے اس بات کو یقینی بنایا
کہ بیٹریاں ختم ہونے سے پہلے انہیں باقاعدگی سے اپڈیٹس موصول ہوں۔ انہوں نے ہر شام 7 بجے ریکارڈنگ کا وقت مقرر کیا۔ ونسنٹ کی ڈیڈ باڈی کی آخری رسومات 1 گھنٹے تک جاری رہیں کیونکہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ تھا۔ آخری رسومات کے اختتام تک ہر آنکھ اشکبار تھی۔ بہت سے آنسو بہاتے اور غمزدہ چہرے ریتا کو اپنے بھائی کی یاد دلاتے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی جہاں وہ اب اکیلے رہنا شروع کرے گی۔ اس دوران سائنٹسٹ بے صبری سے شام 7 بجے کا انتظار کر رہے تھے جب کیمرہ اس کی پہلی فوٹیج ریکارڈ کرے گا۔ سائنسدان اسکرین کے ارد گرد جمع ہو گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا نصب کیا ہوا کیمرہ کیا دکھائے گا۔ جیسے ہی گھڑی کے 7 بجنے پر کیمرے نے چند ہی سیکنڈوں میں لائیو فیڈ نشر کرنا شروع کر دی۔ سائنٹسٹ نے جو دیکھا وہ ناقابل فہم تھا اور وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ویڈیو کی کاپی بنائی اور جلدی سے پولیس کو انفارم کیا۔ سائنٹسٹ نے اس سے پہلے کبھی ایسا خوفناک واقعہ نہیں دیکھا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے قریب ریتا اپنے بھائی کے گھر کے پورچ میں مہنگی شراب کے گلاس سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اچانک اسے دور سے سائرن کی آواز سنائی دی، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتی سامنے کے صحن میں ایک پولیس وین آ پہنچی تھی۔ وہ گھبرا کر ان سے ملنے کے لیے جلدی سے چلی آئی اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو آفیسر، ہم یہاں ایک مس ریتا کے لیے آئے ہیں۔ ایک افسر نے کہا، ہاں میں ریتا ہوں، میں کیسے آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے گھبرا کر جواب دیا۔ جب اس کے ہاتھ کانپنے لگے تو اس نے جلدی سے انہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا، یہاں تک کہ پولیس بتاتی ہے کہ وہ اس کے گھر کیوں آئے ہیں۔ ریتا شکوہ کرنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارے پاس سرچ وارنٹ ہے۔ پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی اور اپنے بازو پھیلا کر افسر کو اندر جانے سے روک دیا، حالانکہ انہوں نے اندر جانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے کیا حقوق ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے، وہ اس طرح چیختی رہی۔ پولیس افسران نے ریتا کو بتایا کہ وہ پولیس اسٹیشن کو مطلوب ہے کیونکہ انہیں شبہ ہے کہ اس کا اپنے بھائی کی موت سے کوئی تعلق ہے۔ یہ الفاظ سن کر ریتا کا دل اس کے سینے میں اچھل پڑا اور اس سے فوراً ہی شیشے کا گلاس پھسل گیا جسے وہ پکڑے ہوئے تھی، اس کی گرفت سے نکل کر 100 ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ اس وقت وہ جانتی تھی کہ جھوٹ بولنے اور دکھاوا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اس نے اعتراف کرنے کا فیصلہ کیا، اس امید پر کہ سچ اسے آزاد کر دے گا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس کا ارادہ کبھی بھی اپنے بھائی کی جان لینے کا نہیں تھا، لیکن اسے وہ قیمتی نمونے چاہیے تھے جو وہ جمع کر رہا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے ونسنٹ کی کافی میں اضافی نیند کی گولیاں ڈال کر ونسنٹ کو پیش کی، اور گھر میں تلاشی لینے کے بعد اسے کچھ نہیں ملا تو وہ ونسنٹ کے کمرے میں واپس آئی اور اسے دھمکی دینے کی کوشش کی کہ وہ قیمتی نمونے کہاں رکھے ہیں، لیکن تب تک وہ یہ جان گئی تھی کہ وہ مزید سانسیں نہیں لے رہا تھا۔ اب چونکہ اس پر قتل کا الزام عائد کیا جائے گا، اس نے ونسنٹ کے دل کی بیماری کے بارے میں کہانی تیار کی اور یہاں تک کہ ڈاکٹروں کو اپنے دعووں کی پشت پناہی اور سچ ثابت کرنے کے لیے جعلی دستاویزات بھی دکھائیں، اور اس نے اپنے بچھائے ہوئے جال کو مزید چھپانے کے لیے پوسٹ مارٹم سے انکار کر دیا اور اس کے بجائے ونسنٹ کو سائنٹسٹ کو دے دیا تاکہ وہ اپنے تحقیقی مقصد کے لیے ونسنٹ کی ڈیڈ باڈی کو استعمال کریں۔ میرا مطلب اسے مارنا نہیں تھا، یہ ایک غلطی تھی، ریتا نے التجا کی، لیکن جب اس نے سوچا کہ صورتحال مزید خراب نہیں ہو سکتی تو کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی زندہ دن کی روشنیوں کو اس طرح جھٹکا دیا جیسے کسی فلم کا کوئی سین اس نے دیکھ لیا ہو۔ پولیس کی گاڑی اچانک کھلی اور ونسنٹ اس سے باہر نکلا اور اپنی بہن کی طرف بڑھا جو بے قابو ہو کر کانپ رہی تھی۔ ریتا صدمے سے بھر گئی اور وہ ہلنے سے قاصر تھی، وہ ایک مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ اس کی شدت سے خواہش تھی کہ یہ سب صرف ایک ڈراؤنا خواب ہو اور وہ بیدار ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے نہ ہی وہ رات تھی اور نہ ہی وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی، بلکہ یہ سب تو اس کی کھلی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ جب سائنٹسٹ نے ونسنٹ کو اپنے تابوت سے نکلنے کی جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے جب انہوں نے کیمرے کی فوٹیج دیکھی کہ نیند کی گولیوں کا اثر ختم ہو چکا تھا، اور وہ خوفزدہ ہو کر اٹھا تاکہ وہ اس تابوت سے باہر نکل آئے، لیکن وہ تو ایک 6 فٹ نیچے گڑھے میں دفن تھا۔ سائنٹسٹ فوری طور پر پولیس اسٹیشن پہنچے اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر صورتحال کو بیان کیا۔ انہوں نے ونسنٹ کا تابوت کھود کر اسے زندہ پایا اور اسے سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے وہ پھر اسے اسپتال لے گئے جہاں اس کی سانسیں بحال ہوئیں اور وہ اسٹیبل ہو گیا، جس کے بعد ونسنٹ کو معلوم ہوا کہ اس کی اپنی سوتیلی بہن نے قیمتی نمونے حاصل کرنے کے لیے اسے موت کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ ریتا نے اپنے بھائی سے مقدمہ چھوڑنے کی درخواست کی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کسی رحم کی مستحق نہیں ہے۔ اس پر بالآخر عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور جیل کی سزا سنائی گئی۔ آپ ونسنٹ کو اپنی سوتیلی بہن کو عدالت لے جانے اور اس پر مقدمہ چلانے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔
اللہ حافظ۔